نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 82 تفسیر افلا یتدبرون القرآن، انہوں نے قرآن پر کبھی غور نہیں کیا؟ قرآن کے احکامات کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی غور نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ قرآن کسی نے نازل کیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت زیادہ اختلاف اس کتاب میں پاتے لوگ۔ اللہ کے علاوہ کسی نے اس کتاب کو نازل کیا ہوتا تو بہت اختلاف ملتا، ایک آیات کسی اور ڈھنگ کی ہوتی ہیں، پھر آگے چل کے مصنف ایک کتاب لکھتا ہے اور جس دن اچھی طرح لکھتا ہے، جو طبیعت میں اطمینان ہوتا ہے وہ پیراگرافز، اور پھر کسی دن موڈ خراب ہوتا ہے وہ جو لکھتا ہے، کام تو کرنا ہی ہے نا، اس میں کتنا بیچ میں فرق آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے، یہ منافق۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی نے کتاب نازل کی ہوتی بہت سے اختلافات ہوتے، تو جب قرآن حقیقت میں اللہ ہی کی کتاب ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے حالات کو درست کریں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں۔ اور یہ منافقوں کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، منافقوں کو دعوت دی ہے۔ تو ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑا مرتبہ اور مقام ان لوگوں کا تھا جو لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک کی تعلیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر جگہ بھیجا لوگوں کو کہ جاؤ اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو، جاؤ اور قرآن کی تعلیم دو، اور اس پہ اجرت مقرر کی، پیسے دیے اور فرمایا لوگوں کو قرآن پڑھانا۔ کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنا، جب آدمی سمجھتا ہے اور عقل ٹھکانے ہو تو پھر آہستہ آہستہ شخصیت میں بھی تبدیلی آتی۔ اس لیے قرآن تبدیل کرتا ہے انسان کو جب حقیقت میں سمجھ آتی ہے، اور جس انسان کو قرآن تبدیل کرنے لگے اور جس آدمی کی تنہائی تبدیل ہو جائے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کی حقیقتاً اسے سمجھ دے دی، شکر کرنا چاہیے۔ یہ تنہائیاں جو ہے نا انسانوں کی، یہ تبدیل ہونی چاہیے۔ اور تنہائی اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی پورے شہر میں اکیلا ہوتا ہے، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی اور ملک میں چلا گیا، تنہا ہے، کوئی گناہ کرے کچھ کرے اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک اپنے گھر میں بھی تنہائی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تنہائی جب بدلنے لگے اور تنہائی میں بھی خدا کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو، اور قرآن اس کو روک دے اور اللہ کی باتیں سمجھ میں آ جائیں اور رک جائے، یہ تنہائیاں پاک ہو جائیں، پھر اس انسان کے لیے بڑی راہ اللہ کھول دیتا ہے۔ پھر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ تنہائی میں خدا کا خوف اور خدا کے ساتھ تعلق وہ لوگوں کے سامنے اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یتلألأ وجہہ فی النہار، اس کا چہرہ دن کو چمک رہا ہوتا ہے نور سے، یعنی اللہ کی طرف سے اس پہ انوار نازل کیے جاتے ہیں، کیونکہ تنہائی میں اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، گناہوں سے پاک، تو جب لوگوں میں آتا ہے تو پھر لوگوں میں آ کے بھی وہی اثرات ہوا کرتے ہیں اس تنہائی کے، اور لوگوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتیں ہوتی۔ اسی لیے زبان سے بات نکلتی ہے اور لوگوں کے کان تک محدود رہتی ہے، کیونکہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کی بھی تنہائی ایسے ہی ہوتی ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے پر علیہ باللہ، اور جو سن رہے ہوتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور جب بولنے والے کی تنہائی ٹھیک ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو، تو پھر وہ ایک بات کہتا ہے، اور وہ ایک بات ہفتہ ہفتہ اور مہینہ مہینہ اور کبھی کبھی ساری زندگی کام آتی رہتی ہے۔ وہ ایک بات، ایک جملہ خدا اس میں اتنی برکت رکھ دیتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور حضرت کی کتابیں اب بھی ملتی ہیں جو صحیح معنی میں ان کی کتابیں ہیں، اور انہوں نے آ کے ممبر پر بیٹھے اور فرمایا میں نے اور میری اہلیہ نے رات کو یہ ارادہ کیا کہ ہم دونوں روزہ رکھیں، اور دودھ ہم نے رکھا تھا پینے کے لیے، اور بلی آئی اور دودھ پی گئی، اور لوگوں ہمارے ارادے پہ اللہ کا ارادہ غالب آیا، اور مالک کے ارادے نے بتا دیا کہ انسانوں کا ارادہ کچھ نہیں جب تک کہ اس کا اپنا ارادہ نہ ہو۔ بس
اتنا کہا اور ان کے حالات میں لکھا ہے کوہرام مچ گیا لوگوں میں اور ایسے جیسے تڑپا دیا ہو کسی نے. یہ چیز اس زبان سے انہوں نے کہا اور دلوں میں بجلی سی کونتی چلی گئی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ تنہائی اللہ کے ساتھ درست تھی, خدا کے ساتھ تعلق درست تھا. اس لیے یہ بہت واز نصیحت, یہ بہت لوگ ہو گئے ہیں, لیکن یہ لوگ جتنے بھی واز اور نصیحت میں جاتے ہیں اگر تنہائی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کہے کا اثر نہیں ہوتا. بدقسمتی سے اسلام کو ہمارے زمانے میں وکیل مل گئے ہیں اور محبت کرنے والے نہیں ملے. دونوں میں فرق ہے نا فرق. وکیل جو ہوتا ہے, ایک عورت کا جوان بیٹا قتل ہو گیا اور وہ جاتی ہے وکیل کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ صاحب میرا بیٹا قتل ہو گیا. وہ کہتا ہے اتنی فیس لگے گی, لاؤ مقدمہ لڑتے ہیں. مقدمہ لڑتا ہے صحیح, اور آ کر کے ہار جائے, جیت جائے تو اس بات کی خوشی کہ میری شہرت میں اچھا اضافہ ہو گیا ہے اور پیسے لے لوں گا. اس کی خوشی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل کو سزا ملی یا نہیں ملی. اور ہار جائے تو اس کا کہ میری پریکٹس بڑی ناکامیاب ہو رہی ہے, ناکام ہو رہی ہے, کیا کریں. اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کے قاتل کو کوئی سزا ملی تھی یا نہیں ملی. تو یہ وکیل ہے, یہ چاہنے والا نہیں ہے. چاہنے والی تو ماں ہے نا, وہ جس دن فیصلہ سنتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جج کے پاس لے جاؤ, میں اسے بتاتی ہوں کیسے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے, کیا کیا چیزیں ہوئی تھی. تو ماں کو چاہے بولنا نہ بھی آئے وہ درد مند دل ہے, اور وکیل کا دل پیسے کا ہے. اسلام کو ہمارے زمانے میں وکیل اچھے مل گئے ہیں, کافروں کے مقابلے میں ہے ٹکا ہوا جواب. ایسی زبردست بات جس سے اس کی زبان بند ہو جائے, چاہے اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو یا نہ ہو. یہ وکالت کی باتیں ہیں بھائی, یہ اپنے محبوب کے درد کو بیان کرنے کی بات نہیں. اور بدقسمتی سے اسلام کو وکیل اچھے مل گئے ہیں اس زمانے میں, لکھنے میں, بولنے میں, اسلام کی حقانیت ثابت کرنے میں. اور وہ جو دل میں درد ہونا چاہیے تھا نا کہ خدایا اس تیرے دین کو جو میرے پاس ہے کچھ اور لوگ بھی مان جائیں, کچھ اور لوگ بھی قبول کر لیں, وہ لوگ گم ہو گئے. اسی لیے رونے والے کم ہو گئے. جب رونے والے کم ہو جاتے ہیں تو پھر اوپر سے برکتیں بھی اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں. جب قرآن کو سمجھیں گے تو کوئی زندگی تبدیل ہوگی نا. اللہ نے منافقوں کو یہ افلا تدبرون القرآن, قرآن کو نہیں سمجھتے یہ لوگ. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر اللہ کے علاوہ کسی نے نازل کیا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو اس قرآن میں بہت کثرت سے انہیں اختلافات ملتے. ایک آیت میں کچھ ہے, دوسری میں کچھ ہے. قرآن میں اختلاف ملتا, بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی. اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. دو چیزوں کا اللہ نے چیلنج گویا کر دیا. ایک تو یہ بتایا دنیا بھر کو کہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کہیں ایک حکم دوسرے حکم کو کاٹ نہیں رہا ہے, کہیں عبارتوں کا اختلاف نہیں ہے, کہیں سٹینڈرڈ سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہے. اگر تمہیں کہیں لگتی ہے لے آؤ. وہ خلیفہ کی طرح نہ کرے رشاد کی طرح, جو 19 کی عدد کو لے کے پورے قرآن پہ عالم اسلام میں تحریک چلی. 19 کا عدد, قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے عدد ہیں پتا ہے نا. ہاں, ہر ایک 19 پہ پرکھتے رہے, یہ آیات نہیں آتی لہذا یہ قرآن ہی نہیں. وہ چیز نہ کرے. لیکن اللہ نے کہا ہے, چیلنج دیا ہے کہ اس پوری کتاب کو تم دیکھو اور اس میں اختلاف دکھاؤ کہاں ہے. تمہاری سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے, اس کتاب میں فرق نہیں. ایک اور دوسرے اللہ نے دعوت دی ہے کہ اس کو سمجھو. یہ ایسی ہے جیسے دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن, اور وہ قرآن پر غور نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, یہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے. کیوں نہیں سمجھتے قرآن کو؟ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے. یہ دوسری چیز ہے. تو جب اللہ نے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ قرآن کو سمجھیں, تو اس کا مطلب یا تو یہ لے لیجیے کہ براہ راست اس کو پڑھیں, غور فکر کریں, یا اس اساتذہ کے ذریعے پڑھیں. جتنا پھر قرآن میں آدمی ماہر ہوتا ہے اتنا تعلیم حاصل کرتا چلا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اور امت میں اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ جو نظریہ ہے نا بعض لوگوں کا کہ قرآن کی تفسیر یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے اور یا امام معصوم بیان کرتا, ان دو کے علاوہ تو کسی کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہے. یہ نظریہ غلط ہے. اگر اتھارٹی نہیں ہے, یا کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ تدبرون القرآن, قرآن پہ لوگ کیوں نہیں غور کرتے؟ تو یہ غور اور فکر کرنے کی دعوت ہی تو ہے. جب دعوت ہے تو ہم کہیں گے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پھر اس کی زبان سمجھے. اچھا مزید سمجھنا ہے کہ اس میں حکم کیا کیا ثابت ہوتے ہیں, پھر اسے چاہیے کہ فقہ بھی پڑھ لے, پھر اسے چاہیے کہ کسی استاد سے سمجھے. وہ تو پھر جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اتنا کھلتا چلا جائے گا قرآن. یہ ہے چیز. اس لیے شیعہ جو حضرات ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ امام معصوم ہی تفسیر کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کریں, باقی قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا, اس لیے قرآن کو پڑھو ہی نہیں. اور قرآن سے اس غفلت کا نتیجہ مسلمان چکھ رہے ہیں اور چکھتے بھی رہیں گے جب تک کام نہیں کریں گے. فارسی زبان تھی, اور آپ جانتے ہیں فارسی زبان کتنا عرصے تک رہی ہے. فارسی ہندوستان میں آئی اور یہ پورا مسلمانوں کا دور تغلق کے زمانے سے, خلجی کے زمانے سے, ان لوگوں سے لے کے یہ اب تک رہی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بعد یہ اردو شروع ہوئی ہے اور 7-8 صدیاں رہی ہے. اور ان 7-8 صدیوں میں بر صغیر کی زبان فارسی تھی, اور سب سے زیادہ فارسی کو پڑھنے لکھنے میں ہندو ماہر تھے, پاک تھے. بڑے بڑے منشی, بڑے بڑے لوگ ہندوؤں کا, حتیٰ کہ نعتیہ کلام آپ پڑھیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فارسی میں کہا ہے. حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ اتنے بلند پایا شاعر ہندو. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے تک اس فارسی میں 1 درجن قرآن پاک 12 ترجمے نہیں ہوئے قرآن کے فارسی. 7-8 صدیاں گزر گئیں. اور اگر یہ مسلمان
یہ اس طرف توجہ کرتے کہ اتنی بڑی اکثریت ہے ہندوؤں کی، فارسی میں خدا کا پیغام ان تک پہنچاؤ، فارسی میں ان سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ خدا کی کتاب کیا کہتی ہے، اس طرف نہیں گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ شکایت اپنے قرآن پاک کے اس دیباچے میں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا ترجموں کو تو فارسی میں ترجمے ہوئے نہیں تھے، تو مجھے احساس ہوا کہ ہم قرآن کا پیغام کافروں تک، لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے، تو اب میں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ کوئی غفلت کی بھی حد ہوتی ہے، 800 برس گزر گئے فارسی کو، اور فارسی میں ہندوؤں کے لیے پیغام نہیں گیا، اور پھر ہوتے ہوتے تفسیریں لکھی گئیں تھوڑی بہت جو بھی فارسی کی تھی، مگر اس کتاب کے بنیادی پیغام سے بے خبری رہی۔ ٹھیک یہ غلطی پہلی مرتبہ اسپین میں ہوئی، دوسری مرتبہ برصغیر میں ہوئی، اور تیسری مرتبہ امریکہ میں دہرانے جا رہے ہیں، اس کی بنیادیں پڑ گئی ہیں، اور یہ بات 2 صدیوں بعد، 3 صدیوں بعد اللہ نہ کرے مسلمان ڈوبے تو پھر کوئی کہے گا کہ یہ ہم نے بنیادی غلطی کی۔ پوری زبان انگلش ہے، اور بچے آپس میں انگلش میں بات کرتے ہیں۔ ہم جس گھر میں بھی جاتے ہیں، جن دوستوں کے بچے ہیں، ہم غور کرتے ہیں بچے ہمیشہ انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ بھئی ان کا حق بنتا ہے، ارتقاء ہے، ذہنی طور پہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ پیاس بڑھتی جا رہی ہے اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق۔ وہ چاہتے ہیں پڑھیں کس زبان میں، اردو وہ ختم ہو گئی، فارسی تو خیر نام ہی نہیں لینا، انگلش ان کی زبان ہے، اور انگلش میں کتنی قرآن پاک کی تفسیریں ہیں جو لکھی گئی ہیں، حدیث پہ کتنا کام ہوا ہے، فقہ پہ کتنا کام ہوا ہے۔ عربی میں تو آپ 20 جلدوں کی بھی تفسیر دیکھ لیں گے، اور 25 کی بھی، اور حتیٰ کہ 50 جلدوں کی تفسیریں اب موجود ہیں، بعض چھپی ہیں بعض نہیں چھپی ہیں، لیکن عربی سے عربی میں ہی تشریح ہوتی رہی نا، اور عربی سے فارسی میں تشریح ہوئی، فارسی میں ہوا ہے کام لیکن کم، اور اس کے علاوہ پھر ترکوں نے کیا کچھ کام، اور لیکن ترکی بھی محدود زبان رہی۔ زبان تو اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے جب علمی کام اس میں ہوتے ہیں، اور اردو زبان پیدا ہوئی، حضرت نے ترجمہ کر دیا، وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کتابیں لکھی، یہ چیزیں، اور اردو میں مسلسل چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اردو اب مر رہی ہے، اردو کو اب کوئی پڑھنے والے نہیں رہے اتنے زیادہ۔ ہندوستان میں تو ویسے دیش نکالا ہو گیا، اور رہ گیا لے دے کے پاکستان اور ہندوستان کے مذہبی حلقے، وہاں ہی اردو ہے گی، باقی اردو کہاں ہے؟ اور اردو میں کوئی بھی علمی کام ایسا جو زمانے کی ضروریات کا ہو نہیں ہے۔ کوئی بچہ اردو پڑھ کے کمپیوٹر تو نہیں پڑھ سکتا، اردو پڑھ کے وہ میڈیکل نہیں پڑھ سکتا، انجینئرنگ نہیں پڑھ سکتا۔ عثمانیہ والوں نے کوشش کی تھی، انہوں نے اردو میں ساری میڈیکل کو کر دیا اور یہ کر دیا، عثمانیہ والوں نے اور حیدرآباد والوں نے یہ کام کیا کہ آخری زمانے میں انہوں نے ہر جگہ اپنے نمائندے بھیج دیے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی زبان پہ کوئی کتاب ہے اسے بھیجو، اور دارالترجمہ قائم کر دیا۔ اور دارالترجمہ میں اللہ کے فضل سے ایک بڑا آدمی رہا ہے، وہاں مناظر حسن گیلانی جیسے آدمی رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ منتقل کرتے رہے اردو میں، مگر خود اردو کو پڑھنے والے نہیں رہے۔ زمانے کی زبان انگلش ہو گئی اور اسپینش ہو گئی ہے، اور ان زبانوں میں کوئی قرآن پر کام ایسے نہیں ہوئے کہ غیر مسلموں کو دیے جائیں اور انہیں پڑھائے جائیں، حتیٰ کہ وہ نسلیں جب جوان ہو رہی ہیں انہیں دیے جائیں، تو بنے گا کیا؟ بنے گا یہ کہ بچے بڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ لاؤ کتاب، نہیں ہے تو پھر وہ ان کچے ترجموں پہ چلے جائیں گے جو انگلش کے تراجم صحیح بخاری کے اور مسلم کے اور جو چیزیں ہوئی ہیں، اور ان سے پھر وہ خود ہی فتوے دیں گے، علیہ باللہ ضلوا فاضلوا۔ حدیث میں جو آیا ہے نا کہ جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور ان کے جاہل پیشوا اور ان کے جاہل لیڈر، فرمایا ضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ اب تیسری مرتبہ تجربہ ہو رہا ہے۔ یہ کہنے کو 60 لاکھ ہیں اور 50 لاکھ ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ تم اگلی نسلوں کا کیا کر رہے ہو، یہ بچے یہ عورتیں یہ کہاں سے، کچھ پتہ نہیں، اور اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی۔ مطلب اس کے لیے کوئی زیادہ سوچنے کی تھوڑی ضرورت ہے، بالکل موٹی بات ہے، جیسے کوئی کہے کہ یہ رات ہے، یہ ایسی ہی بات، اس کو کیا سوچنا ہے، اگر پرواہ نہیں۔ مسجدیں بنیں گی بلینز میں، ملینز میں، اور افطار پارٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ابھی دیکھو وہ میں ان سے کہہ رہا تھا ابھی یہ 9 ذی الحج کو بھی وہ ٹیبلز بک ہو رہے ہیں نفلی روزے کی افطاری پہ بھی نا، اور فلاں تنظیم اور یہ چندے اور وہ، اور جو یہاں کی نسلوں کے لیے کام ہے یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کے یہاں پہنچ کے جب حساب دینا پڑے گا نا تو پھر بات پتہ چلے گی، اور اللہ نے کہنا ہے میں نے تمہیں اتنا کچھ دے دیا تھا کہ دنیا میں اتنا کچھ کسی کو نہیں دیا تھا۔ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ پیسہ ان کے پاس، نیچرل سورسز ان کے پاس، دماغ ان کے پاس، افراد ان کے پاس، کون سی آخر ایسی چیز ہے؟ اب آسمان سے ہیرے برسنے سے تو رہے، ہر چیز اللہ نے مسلمان امت کو دی ہے، مگر یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ چل کدھر کو رہیں۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، انہوں نے کبھی قرآن پر غور نہیں کیا۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی نے نازل کیا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بہت کثرت سے اس میں اختلاف پاتے، اب اختلاف نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ تم اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو۔